محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر محمد حسن علی بیگ، محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع ابر آلود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاف رہا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں ناروال، بہاول نگر، چشتیاں اور دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے، الحمدللہ۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام 1447 ہجری 27 جون 2025 بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی، اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 1447 ہجری بمطابق 6 جولائی 2025 بروز اتوار کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ کتنا تکریم کا مہینہ ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے، اور اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے 72 لوگوں کی شہادت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 10 دن محافل بھی چلیں گی، کانفرنسیں بھی چلیں گی، جلوس بھی چلیں گے، اور اس میں مناقب کو بیان کیا جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ہمیں ان کی شہادتوں سے کون سا سبق ملتا ہے؟ صبر کا، تحمل کا، برداشت کا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ میں یہ سمجھتا ہوں آنے والا محرم جو آ چکا ہے، اس کی تکریم ہم سب پر لازم ہے، اور یقیناً ہم سب نے اپنی اپنی عقیدت کے مطابق اس کا اظہار کرنا ہے۔ بڑی اچھی بات ہمارے ایک بہت بڑے اکابر عالم نے کی تھی کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نا
اور کسی کے مسلک کو چھیڑو۔ آج آپ جانتے ہیں کہ آج عالمی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں، حالات موجود ہیں۔ ایک طرف ہمارا یہ دشمن جس کا گٹھ جوڑ ہندوستان، جو ہمارا دشمن ہے جس کا گٹھ جوڑ اسرائیل کے ساتھ تھا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جب انہوں نے جارحیت کو مسلط کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ہماری بہادر افواج، ہماری حکومت، ہماری بہادر افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے جو ہے تمام ادارے، ایئر فورس نے ان کی جارحیت کا، اور میں آج ناز کرتا ہوں اپنی افواج پر، اپنے سپہ سالار پر، اپنے فیلڈ مارشل پر، جس نے بنیان المرصوص کا نام رکھا اور پھر صبح کے وقت اس جارحیت کا جواب دیا، اور پھر وہ جارحیت کا جواب جب دیا تو ہندوستان اور اس کے جتنے بھی گٹھ جوڑ اور جتنے بھی دشمن ہمارے پاکستان، وہ اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اللہ نے بتا دیا کہ ہم اور ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ اور ان کے مقابلے میں، انڈیا اور بھارت کے مقابلے میں، ہمیں معرکہ حق میں فتح عظیم عطا کی۔ یہ کیوں تھی؟ کیوں؟ اللہ کی مدد تھی۔ ہمارے سامنے صرف ایک طاقت سپر میرے اللہ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارا جذبہ، ہماری افواج کا جذبہ، ہمارے سپہ سالار کا جذبہ، ہمارے فیلڈ مارشل کا جذبہ لا الہ الا اللہ اور نعرہ تکبیر تھا، اور اللہ نے اس نعرے کی برکت سے ہمیں فتح عطا کی۔ اور بنیان المرصوص کہ سیسہ پلائی ہوئی جب دشمن حملہ کرے تو اس کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، تو اللہ نے بنائی۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر دوسرا بار اسرائیل نے ہمارے برادر ملک ایران پر کیا، اور ایران نے اس کی جارحیت کا جواب دیا۔ یہ اسلام کی فتح ہے۔ ایران کی فتح ہو یا پاکستان کی فتح ہو تو یہ کس کی فتح ہے؟ اسلام کی فتح ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اسی یونٹی کا پھر مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا دشمن عیار بھی ہے، چلاک بھی ہے، مکار بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ضابطہ اخلاق پیغام پاکستان کے فورم سے تمام علماء نے، اور اتحاد بین المسلمین کے فورم سے تمام علماء نے دیا ہے، آج ہم نے اس کو من و ان اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان تمام ایام کو گزارنا ہے۔ کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں بننا، کیونکہ یہ دشمن ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم نے اس دشمن کو پہچاننا ہے، اور ہم نے کسی قسم کے ایسے خطیب، ایسے واعظ کو لا کے اپنے سامنے نہیں کھڑا کرنا جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، یا کوئی ایسا خطیب جو دل آزاری کا باعث بنے، کیونکہ اسلام ہمیں سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں قوت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آئیں مل کر ہم وحدت، آج دیکھو یہ تمام امت کے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، آج تمام مکاتب فکر کے علماء آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو محبت، اخوت، بھائی چارے اور وحدت کا پیغام دے رہے ہیں۔ جیسے آج عالم اسلام کو وحدت کی ضرورت ہے، آج میرے وطن عزیز پاکستان کو بھی وحدت کی ضرورت ہے۔
آئیں ہم قومی وحدت کو پیدا کریں. کل بھی ہم اپنی حکومت، اپنی افواج، اپنے سیکورٹی اداروں اور اپنے سپہ سالار اور اپنے فیلڈ مارشل جناب جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کل بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے. اور علماء نے جو فتویٰ دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیغام پاکستان ہے، اور وہ یہ فتویٰ ہے جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، جس میں انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں خودکش حملے پاکستان میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ریاست کے اندر ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئیں ہم اس ملک کے لیے ایک وحدت بن کر آگے آئیں، جیسے ہمارے بڑوں نے اس وطن پاکستان کو بنانے میں ایک کردار ادا کیا تھا. آج ہم سب مل کر اس وطن عزیز کو بچانے میں، اس پاکستان کو بچانے میں وہی کردار جو بڑوں نے حضرت بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا تھا، آج ہم اس وطن عزیز پاکستان کو بچانے میں بھی ہم وہی کردار ادا کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور میں تقریباً 2 ہفتے سے پنجاب کے ہر ڈویژن میں اتحاد بین المسلمین کا پیغام لے کر پہنچا، اور آج کوئٹہ سے بھی میں اسی پیغام کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں کہا گیا وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بلوچستان میں اس وقت موجود ہیں، اور آج میں گورنر بلوچستان سے ملا، اور پھر بھٹی صاحب، سرفراز بھٹی صاحب جو امن کے لیے ادھر کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان جو ہے یہ محب وطنوں کی سرزمین ہے، یہ ایمانداروں کی سرزمین ہے. آئیں، یہ بلوچستان ہو، یہ خیبر پختونخوا ہو، یہ سندھ ہو، یہ پنجاب ہو، یہ آزاد کشمیر ہو، یہ گلگت بلتستان ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے. یہ پاکستان کا حسن ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب نے جا کر ان ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اور یہ کہا ایران کو بھی اور اپنے اسلامی ممالک کو کہ ہم اپنا کردار پاکستان ادا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اس وطن کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یونٹی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ محرم الحرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امن اور بین المسالک ہم آہنگی اور رواداری ہم سب نے پیدا کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ، آج تو نے ہمیں ماہ محرم الحرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ عطا فرمایا. اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ، تو اس مہینے میں ہمیں اس کی برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرما. اے اللہ، اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کی تکریم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں بڑے عقیدت کے ساتھ
یوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے 72 جو لوگ شہید ہوئے، اللہ ان کو منانے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ذریعی اصول پر ہم سب کو قائم فرما کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب میں وحدت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بن حیث القوم اپنے وطن کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ اس وطن عزیز پاکستان کو انتہا پسندی سے محفوظ فرما۔ اس وطن عزیز پاکستان کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو معرکہ حق میں تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور ہماری افواج، ہماری حکومت، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے فیلڈ مارشل کو سرخرو کیا، اللہ ہم سب تیرا شکر ادا کر۔ اے اللہ تو نے ہمارے برادر ملک ایران کو اسرائیل کے مقابلے میں فتح عطا کی، اللہ ہم آج تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ تمام شہداء کی مغفرت فرما، شہدائے پاکستان کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم اہل فلسطین، اہل غزہ کے شہداء کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کے ظلم سے ہمارے اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ اہل غزہ اور فلسطین کے شہداء کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجلاس کو جو رؤیت ہلال کا محرم الحرام کا، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ وحدت کا بھی، اتحاد کا بھی ایک درس دیتا ہے پوری عوام کو، اپنی قوم کو۔ اللہ ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بنا دے، عملی تصویر بنا دے۔ ربنا تقبل منا۔ اے اللہ جتنے لوگ حجاج کرام حج کر کر واپس آئے، اے اللہ پوری دنیا سے ان سب کے حج کو اور ہمارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول، منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا میڈیا جو ہمارے اس اعلان کو، ہماری اس بات کو، ہماری وحدت کی بات کو دینے کا ذریعہ بنتا ہے، گھر گھر پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ ان کی جو کوششیں ہیں، جو ان کے مالکان کی کوششیں ہیں، اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ وزارت مذہبی امور اور ہمارا جو ڈپٹی کمشنر آفس ہے بلوچستان، جس طرح انہوں نے انتظامات کیے، بلوچستان حکومت نے جو انتظامات رؤیت ہلال کے حوالے سے کی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پورے پاکستان میں وحدت، پورے عالم میں وحدت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ مولانا صاحب پاکستان کی جانب سے ٹرمپ کو جو ہے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ آپ نے یہاں پر فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے، ایران کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کو پتہ ہے ہماری ایک مذہبی تقریب ہے، کل ہماری پریس کانفرنس ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز باقی باتیں ہم اس میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔